4:8 صفحے کے شروع سے لائن نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 99 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَن يُهَاجِرْ وہ شخص جس نے ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کے راستے میں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا وہ پائے گا اللہ رب العزت کی زمین میں بہت سارے ٹھکانے وسعا اور بہت وسعت. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اور وہ شخص جو نکلا اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کے لیے الی اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا تھا ثم یدرکہ الموت پھر اسے موت نے آ لیا فقد وقع اجرہ علی اللہ پر اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ ہے. وکان اللہ غفورا رحیما اللہ رب العزت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر ہجرت کی لیکن وہ گھر سے بھی نکل پڑے اور مدینہ بھی پہنچ نہ سکے راستے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اب صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی کہ اس آدمی نے گھر بھی چھوڑا لیکن مدینہ بھی پہنچ نہ سکا. اگر مدینہ پہنچ جاتا تو ہجرت کی جو فضیلت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے اللہ رب العزت اس کے فقر و فاقہ کو ختم کر دیتے ہیں, رزق کی تنگی ختم کر دیتے ہیں, اسے وسیع رزق عطا فرماتے ہیں, اس سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لہذا یہ آدمی مدینہ میں نہیں پہنچا راستے کے اندر انتقال ہو گیا تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی ان کی شان کے اندر کہ ان کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. حضرت جندب بنت زبرہ رضی اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے اور جب قرآن پاک کی جو گزشتہ آیت گزری جب وہ آیت نازل ہوئی ہجرت نہ کرنے والوں کے بارے میں وعیدات سنائی گئی کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوئے. اپنے بیٹوں سے کہنے لگے اگرچہ میں بوڑھا ہوں, میں کمزور ہوں, میں چل نہیں سکتا, میں بیمار ہوں لیکن راستے سے واقف ہوں, مجھے پتہ ہے مدینہ کو راستہ کون سا جاتا ہے, کس کس راستے سے ہم جائیں گے دشمن سے بچ کر. تو بیٹوں سے کہنے لگے کہ آپ مجھے چارپائی پہ ڈالو اور مجھے لے چلو مدینہ کے اندر. فرما بردار بیٹوں نے اپنے باپ کو چارپائی پر ڈالا اور مدینہ کی طرف لے کر چل پڑے. راستے کی موجود ہے کہ ایک مقام پر پہنچے تو باپ کا انتقال ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو پھر صحابہ کرام کے اندر یہ تبصرہ ہوا تو وہاں بھی پہنچ نہیں سکے, ان کو تو جو ہجرت کی فضیلت تھی وہ حاصل نہیں ہوئی. تو
تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ جو اپنے گھر سے نکل پڑا، چاہے وہ وہاں پہنچا یا نہیں پہنچا، اس کو موت نے آ لیا، اس کا اختیار تو نہیں تھا، یہ تو اللہ رب العزت کا اختیار تھا، اس کی روح کو قبض کر لیا، فرمایا اللہ کے ذمہ ہے اس کا اجر، اس کو پورا اجر ملے گا۔ اب ہجرت کی علماء نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہجرت مقام ہے، آدمی اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہے، ہجرت عمل ہے، انسان گناہوں سے برے کام سے ہجرت کر لیتا ہے، اور ہجرت عامل ہے، ورنہ ہجرت مکان یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، اپنے بیوی بچوں کو، ہر چیز کو چھوڑ کر، اس علاقے کو چھوڑ کر وہ ہجرت کر جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، اعلی کلمت اللہ کی بلندی کے لیے، فرمایا وہ آدمی ہجرت کرتا ہے۔ فرمایا یہ جو فضیلتیں ہیں یہ اس آدمی کے لیے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ اور فرمایا باقی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی برطانیہ جا رہا ہے، اسی طرح مختلف علاقوں کے اندر جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہاں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے علماء نے 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں، ورنہ اگر 3 شرطیں پائی جاتی ہوں تو پھر تو وہ ہجرت کر سکتے ہیں، ورنہ کسی کو اپنا علاقہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اپنے علاقے سے ہجرت نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا پہلا جو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس آدمی کو اتنا علم وہ جانتا ہو کہ لوگ جو اسلام کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، فرمایا آدمی ان کا جواب دے سکے۔ اگر اس آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا، فرمایا اس آدمی کو اپنے ملک سے ہجرت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کافر جو ہے فرمایا آپ کو یہودی نہیں بنائیں گے، آپ کو عیسائی نہیں بنائیں گے، اگر آپ پر محنت کریں آپ یہودی عیسائی نہ بھی بنے، وہ ایسے آپ کے دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں گے قرآن پاک کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں۔ فرمایا اگر آپ زبان سے انکار نہ بھی کرو، دل کے اندر آپ کے ایسی باتیں پیدا ہو جائیں گی جس کی وجہ سے آپ اس اسلام سے نکل کر کفر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنا تقویٰ ہو، اتنی پرہیزگاری ہو کہ آپ وہاں جا کر ان کی نفسانی خواہشات پرستی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، جس طرح وہاں جہالت ہے اور بہت زیادہ بے حیائی ہے، بے فحاشی ہے۔ فرمایا اگر آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اور فرمایا اللہ کی یاد ہوگی تو آپ گناہوں سے بچ سکیں گے، ورنہ فرمایا آپ وہاں جا کر آپ انہی لوگوں کی طرح ہو جائیں گے، پھر وہاں کا لباس اور وہاں کا طریقہ کار ہر چیز اسی کو آپ فالو کریں گے، اور فرمایا پھر آپ وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے، اور آپ کی جتنی بھی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں وہ غیر مسلم ممالک کے اندر لگیں گی، حالانکہ فرمایا جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ مسلمان ممالک کے اندر لگنی چاہیے تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ اور فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جب وہاں جا رہے ہیں تو آپ کا جانے کی کوئی ضروری مجبوری ہو، آپ کی کوئی صحت ہے، آپ نے وہاں سے دوائی لینی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کسی اور جگہ وہ نہیں جا سکتے، اسی جگہ آپ کو جانا پڑ رہا ہے، یا آپ نے علم سیکھنا ہے، وہ خاص علم آپ کو وہیں سے مل سکتا ہے، یا آپ کی کوئی معاشی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں، تجارتی مجبوری ہے، فرمایا اگر آپ کو ان مجبوریوں میں سے کوئی مجبوری ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں وہاں، لیکن فرمایا آپ کو داعی ہونا چاہیے، آپ ان لوگوں کو دین کی دعوت دیں، حق کی طرف بلائیں، حق کا بیان کریں۔ فرمایا اگر آپ حق بیان نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، فرمایا پھر آپ ان کی باتیں سنیں گے، فرمایا بات غلط ہو یا بات صحیح ہو، انسان جب ایک مرتبہ بات کو سنتا ہے وہ انسان کے دماغ کے اوپر اثر ضرور کرتی ہے، فرمایا جب بار بار غلط باتوں کو سنیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، وہ کیسا نبی ہے جس نے اتنی شادیاں کر لی، وہ کیسا قرآن پاک ہے جس کے اندر یہ باتیں ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے، فرمایا جس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر آہستہ آہستہ صحابہ کرام کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، فرمایا آپ اسلام سے خارج ہو کر کفر کے اندر چلے جائیں گے۔ اور فرمایا ہجرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان عمل سے ہجرت کر لے، گناہوں سے ہجرت کر لے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جس کے ساتھ تعلق ہے، ہر وہ کام جس کے اللہ رب العزت جس کی ناراضگی میں سے ہجرت کرتا ہوں، ہر وہ کام جس سے مخلوق کی ناراضگی ہو، حقوق العباد کا حق ضائع ہو رہا ہو، اس سے ہجرت کرتا ہوں۔ انسان جھوٹ سے ہجرت کر لے، انسان چغلی سے، غیبت سے، بد نظری سے، گالی گلوچ سے، کسی کو دھوکہ دینے سے، فراڈ کرنے سے، شرک سے، ہر چیز سے واضح کرے کہ میں ہجرت کرتا ہوں، وہی کام کروں گا جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا۔ اور فرمایا ہجرت کی تیسری قسم یہ ہے کہ عامل سے ہجرت، عامل کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی اصلاح کے لیے یا کسی انسان کے شر سے بچنے کے لیے انسان اس سے قطع تلقی کر دیتا ہے، اس سے بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک انسان علل اعلان شراب کے اندر مبتلا ہے یا اعلان کسی جھوٹ، کسی ایسے کام کے اندر مبتلا ہے جو گناہ والا کام ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس سے بولنا چھوڑ دیا کہ اس کی وجہ سے کہ تو علل اعلان کر رہا ہے یہ کام تجھے نہیں کرنا چاہیے،
اور میرے بولنا چھوڑنے کی وجہ سے یہ آدمی اس کام سے بعد آ جائے گا، چند دنوں کے بعد رک جائے گا، اس آدمی کو تنبیہ ہوگی، سرزنش ہوگی۔ باپ اپنے بیٹے سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، بیٹا نافرمان ہے، چند دنوں کے لیے باپ اس سے قطع تلقی کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کو تنبیہ ہو جائے، سرزنش ہو جائے۔ استاد اپنے شاگرد سے اس طرح کرتا ہے تو فرمایا پھر تو کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر آپ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینہ اور اناد کی وجہ سے کسی قطع تلقی کرتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں، حدیث پاک اندر آتا ہے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن اپنے مسلمان بھائی سے بولنا چھوڑ دے۔ فرمایا اگر وہ بولنا چھوڑ دے تو فرمایا ان کی جو دعا ہے ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ 3 دن کے بعد اگر پھر بھی وہ صلح نہیں کرتے، فرمایا ان کا فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرماتے ہیں ان کے اعمال کو ان کے اوپر چھوڑ دو جب تک یہ صلح نہیں کرتے۔ فرمایا اگر وہ اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں تو فرمایا ان کو ایمان کی حالت کے اندر موت نہیں آتی۔ تو فرمایا اگر 2 بھائی آپس کے اندر گزر رہے ہوں، فرمایا دونوں بھائی ہیں، فرمایا ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اسلام کے اندر پہل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے سلام لینے کی وجہ سے، سلام کے اندر پہل کرنے کی وجہ سے اگر تیری عزت کے اندر کمی آ جائے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر پہلے سلام لوں گا میری عزت کے اندر کمی آ جائے گی، فرمایا کل قیامت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عزت لے لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو مقام مرتبہ آپ کی عزت کو بڑھا دیں گے۔ اس لیے فرمایا بغض اور اناد کی وجہ سے انسان کو کبھی بھی اس طرح کسی سے بولنا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، فرمایا ان کے لیے اللہ رب نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ پہلا مقام تو اللہ فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر اگر کسی نے ایک بالشت بھی ہجرت کی، گھر سے ایک بالشت بھی چلا، اس کو موت آ گئی، فرمایا اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ہجرت کرنے والوں کو اللہ فقر و فاقہ ختم کر دیں گے، رزق کی تنگیاں ختم کر دیں گے، اللہ رب ان کے اوپر فراوانی عطا فرمائیں گے۔ یہ پاکستان ہزار خرابیوں کے باوجود اللہ رب العزت کی بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ ہم سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں، سکون سے ساری عبادات کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے حق کو بیان کرنے کے لیے، حق کی بات کو بلند کرنے کے لیے، خود اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ فرمایا اتنی بڑی ہمارے لیے یہ نعمت ہے، اگر اس کے باوجود پھر بھی انسان نماز نہ پڑھے، اس کے باوجود پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر نہ چلے، اللہ رب العزت کے احکامات کو نہ مانے، پھر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا انسان کوشش کرے کہ یہ اسلامی ملک ہے، اس کے اندر اسلامی نظام بھی آ جائے۔ فرمایا افراد کے بدلنے سے نظام نہیں بدلتا، افراد کے بدلنے سے نہیں بدلتا، بلکہ نظام کے بدلنے سے ملک اسلامی ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو سمجھتے تو ہیں ہم آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم غلام ہیں، ہمارے قوانین ہیں، ہمارا سارا نظام ہے وہ کافر والا ہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے، فرمایا آہستہ آہستہ انسان کی جو کوشش وہ رنگ لے آتی ہے، ایک افراد سے آہستہ آہستہ پھر قافلہ بن جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا